السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستو، پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ قرآن پاک سیکھنے کے لیے آپ کو 29 حروف یاد کرنا ہوگا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے 29 حروف یاد کر لیے ہوں گے۔ اگر ابھی نہیں یاد کیے ہوں تو اس کو یاد کر لیجئے، کیونکہ ان 29 حروف کو یاد کے بغیر آپ قرآن پاک کو نہیں سیکھ سکتے ہیں۔ یہ 29 حروف ہمارے تمام منہ کے اجزاء سے نکلتے ہیں۔ ہمارے منہ کے اندر زبان ہے، زبان کی نوک ہے، دانت ہے، داڑھ ہے، تالو ہے، مسوڑے ہیں، ہونٹ ہیں، ان تمام کے ذریعے سے یہ 29 حروف ادا ہوتے ہیں۔ اور مخرج کہتے ہیں ان حروف، یعنی جہاں سے یہ حروف ادا ہوتے ہیں اس جگہ کو مخرج کہتے ہیں۔ قرآ حضرات نے ان 29 حروف کی ادائیگی کے لیے 17 مخارج بنائے ہیں۔ انشاءاللہ وہ ہم آگے آپ کو بتائیں گے کہ مخارج کون کون سے ہیں اور کون سا حروف کہاں سے نکلتا ہے۔ لیکن دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے ہمارے منہ کے اندر جو دانت ہیں اور جو داڑھ ہیں ان کے کیا کیا نام ہیں۔ آپ ان کو اچھے سے یاد کیجئے اور دیکھیے، کیونکہ یہ ان کے یاد کرنے سے یہ حروف کے نکالنے میں مدد کرتے ہیں۔ تو ہم آپ کو اسکرین پر لے کے چلتے ہیں، آپ اسکرین پر دیکھیے۔ جو دو دانت آپ اوپر بڑے دیکھ رہے ہیں اور اسی کے نیچے دو دانت جو نیچے دیکھ رہے ہیں، ان کو ثنایا کہتے ہیں۔ ان چاروں دانتوں کو ثنایا کہتے ہیں۔ اوپر والے دو دانتوں کو ثنایا علیہ کہتے ہیں اور نیچے والے دو دانتوں کو ثنایا سفلیٰ کہتے ہیں۔ اور اسی کے پاس میں ایک ایک دانت چاروں طرف جو ہے اس کو رباعی کہتے ہیں۔ پھر اس کے پاس میں جو نوکدار دانت ہے چاروں طرف، یعنی سیدھے ہاتھ کی طرف، الٹے ہاتھ کی طرف، اوپر نیچے، ان چاروں دانتوں کو انیاب کہتے ہیں۔ اس کے پاس میں ایک داڑھ جو ہے چاروں طرف، ایک ایک داڑھ چاروں طرف جو ہے اس کو زواحق کہتے ہیں۔ اور اس کے پاس میں 3 داڑھ سیدھے ہاتھ کی طرف، 3 داڑھ الٹے ہاتھ کی طرف، اوپر نیچے، یعنی 12 داڑھیں، ان کو جو ہے طواحن کہتے ہیں۔ اس کے بعد میں آخر میں ایک داڑھ جو بچتی ہے چاروں طرف، ان کو نواجذ کہتے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، آپ نے اسکرین پر دانتوں اور داڑھوں کے ناموں کو دیکھا ہے۔ آپ کو ان ناموں کو یاد کرنا ہے، کیونکہ ان کے یاد کرنے سے آپ کے جو 29 حروف ہیں آگے چل کر یہ بتائے جائیں گے کہ کون سے دانت سے کون سا حروف ادا ہوتا ہے، تو آپ کو آسانی رہے گی۔ میرے عزیز دوستو، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی۔ آپ سے دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔